یہاں سے یعنی آیت نمبر 107 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اس مضمون کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. غور سے سماعت فرمائیے. ایک صحابی جن کا نام آپ کو معلوم ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسے تھے کہ ان کو یہ جب شہید ہو گئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ کتنے نیک ہیں, کتنے جنتی ہیں اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب ہیں. لیکن عجیب بات ہے ان کا باپ نہایت پاپی تھا. ان کے باپ کا نام تھا ابو عامر راہب. اس نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو ابو عامر راہب حضور کے پاس آیا اور اسلام کے خلاف اعتراضات کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کا جواب دیا, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میرے اور آپ میں جو بھی جھوٹا ہے وہ مردود ہے اور جو بھی جھوٹا ہے اس کی موت مسافرت کی حالت میں, وطن سے دور ہونے کی حالت میں ہوگی. اور بہت سست اور سخت کہہ کر کے وہ رخصت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے خلاف مخالفت میں, آپ کے خلاف جتنے میدان جنگ ہوں گے اور جتنی مخالفت کی کوششیں ہوں گی سب میں شریک رہوں گا. یہ اتنا بڑا خطرناک تھا دشمن, کھلا ہوا دشمن. جس جنگ حنین سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہر جنگ میں وہ شریک ہوا اور اس کے بعد دیکھا کہ مسلمان ہی غالب آ رہے ہیں, پورے علاقے میں مسلمان کھائے چلے جا رہے ہیں. تو ڈر ہو گیا تو بھاگ لیا, مدینہ سے شام چلا گیا. شام میں ہی عیسائی رہتے تھے, ان کا گھر تھا. وہاں جا کر کے اس کو سکون نہیں ملا. اسلام کی مخالفت میں اس نے روم کے بادشاہ کو تیار کیا, قیصر روم کو تیار کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے خلاف آپ اپنی حکومت کے ذریعے, تربیت یافتہ فوج کے ذریعے مسلمانوں پہ آپ حملہ کیجیے. بادشاہ کو کہا. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حملہ کریں گے, مگر تم لوگ ایک اڈا بناؤ مدینہ میں اپنا, کہ جس اڈے میں تم سب لوگ جمع ہو کر کے اور مسلمانوں کی مخالفت کے سارے مشورے وغیرہ کر سکو اور ہتھیار وغیرہ اکٹھا کرو تاکہ ہماری فوج جائے تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو. یہ 12 منافقین تھے. مدینہ منورہ خبر آئی کہ ایسا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو منافقین نے کہا کہ اگر ایسے ہی کوئی بلڈنگ بنائیں گے تو یہ لوگ تو ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے ایسا کرو کہ ایک مکان بناؤ اور اس کو بولیں گے ہم لوگ کے یہ مسجد ہے. میں مسجد قبا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے بنائی تھی, مسجد قبا کے قریب ایک مکان بنایا اور لوگوں کو اعلان کیا کہ یہ مسجد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی منافقین کا ایک وقت گیا کہ آپ کو جب بھی موقع ہو آپ ایک نماز آ کر کے اور اس مسجد میں پڑھا دیجیے. اس مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا ہے قرآن پاک میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں, جب واپس آئیں گے تو ٹھیک ہے پڑھ دیں گے نماز. حضور کو نہیں معلوم تھی کہ یہ کتنی خطرناک قسم کی سازش ہو رہی ہے. یہ 12 منافقین تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیت
پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور کہا کہ ان لوگوں نے ایک مسجد بنا رکھی ہے اور اس مسجد کی 3 صفت ہے. ایک صفت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور کفر کے طور پر ہے، یعنی کفر کو، کفریہ طاقت کو قوت پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے کہ کچھ مسلمان مسجد قباء میں پڑھیں گے تو کچھ سوچیں گے کہ چلو یہ بھی مسجد ہے اس میں بھی پڑھ لو، تو مسلمانوں میں پارٹی بندی پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد بنا رکھے ہیں. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اڈا بنانے کے لیے، گھاٹ بنانے کے لیے، جیسے جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں تو ایک جگہ بناتے ہیں چھپنے کی کہ جہاں سے شکار کو گولی مار سکیں، تیر مار سکیں، تو اس کو گھاٹ کہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف ہی اڈا بنا رہے ہیں، گھاٹ بنا رہے ہیں تاکہ یہاں سے مسلمانوں کی مخالفت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس مسجد کو توڑ کر کے مسمار کر دو. وہ صحابہ آئے اور انہوں نے مسجد تو نام بول رہے ہیں، وہ منافق نے نام دیا تھا مسجد، اس گھر کو جو سازش کے لیے تیار کیا گیا تھا توڑ کر کے مسمار کر دیا. صحابہ نے مسمار کر دیا اس گھر کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھے کہ زمین بالکل برابر ہو گئی ہے. ایک صحابی کو کہا کہ اس جگہ تم اپنا گھر بنا لو، یہ جو زمین ہے یہ زمین تمہارے لیے الاٹ کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس زمین پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اس میں کیسے گھر بناؤں گا؟ فلاں صحابی ہیں ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے، میرے پاس تو گھر ہے، ان کو دے دیجیے. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ان کو دے دو. ان کو دے دیا. انہوں نے گھر بنایا لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی. ان کو کہتے ہیں کہ یا تو اولاد ہوئی اور وہ سب کی سب مر گئی. کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی زمین ہے کہ آج بھی وہ خالی پڑی ہوئی ہے. ایسی زمین ہے کہ مرغیوں نے ان میں انڈے نہیں دیے، انڈے سے وہاں بچے نہیں نکلے، ایک کبوتر نے وہاں بسیرا نہیں کیا. ایسی زمین ہے. اس مسجد کو مسجد ضرار سے تعبیر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا ذکر ان آیتوں میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، ضرارن کے معنی تکلیف پہنچانے کے لیے، وہ کفرن اور ایمان کے لیے نہیں بنائی ہے، کفر کے طور پر بنائی ہے، کفریہ طاقت کو مدد پہنچانے کے لیے بنائی ہے. وہ تفریقاً بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی ہے. وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ہاتھ بنانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول سے لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے لڑتے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے وہ اڈا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب پہنچیں گے نا تو یہ لوگ قسم کھا کر کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، قباء کی مسجد چھوٹی ہے، ہم سب لوگ اس میں نہیں آ پاتے ہیں، تھوڑی دور بھی پڑتی ہے ہمارے بعض لوگوں کے لیے، تو اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تاکہ سارے کے سارے لوگ آ سکیں اور جو جن کا گھر دور ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو سکے. اور قسم کھا کر کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، خدا کی قسم ہم نیت میں بہت پاک ہے، بہت صاف ہے، منافق قسمیں بہت کھاتا ہے. اور ضرور یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ان ارادنا الا الحسنى، کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا ہے مگر نیکی کا، صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے کہا تھا کہ ایک نماز پڑھ دیجیے گا تو حضور نے منظور کر لیا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ اس جگہ جا کر کے کھڑے نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد قبا. اب اس کی تعریف آ رہی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں مسجد سے مسجد مدینہ مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. میں ابھی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، شروع دن سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مسجد بنائی، مسجد قباء. ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو. وہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء میں ایسے مسلمان ہیں، ایسے صحابی ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو، ظاہر بھی ان کا پاک ہو اور باطن بھی ان کا پاک ہو. وہ پکے کلیئر مسلمان ہیں، کلین مسلمان ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاکی حاصل کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ. مسجد قباء بہتر ہے یا منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسجد قباء بہتر ہے. تو اللہ نے اس مضمون کو بڑے اچھے ماحول میں بیان فرمایا کہ آپس وہ شخص جس نے مسجد کی بنیاد رکھی تقویٰ پر، اللہ سے خوف پر، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے اس کی بنیاد رکھی گڑھے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے. دریا آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہوگا تو دریاؤں میں پانی نیچے نیچے کاٹتا رہتا ہے اور مٹی گرتی رہتی ہے اور اوپر زمین ویسے ہی برابر رہتی ہے، اور کبھی جب بہت کمزور ہو جاتی ہے زمین تو ایک دم سے بالکل گر جاتی ہے نیچے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسی ہی بنیاد ہے کہ اندر سے سارا کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے. فانہار بہ، بس وہ گر گیا اس کو لے کر کے جہنم کی آگ میں. یعنی مسجد کے بنانے والے، مسجد ضرار کے بنانے والے یہ جہنمی ہیں، جہنم میں گر گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے ہیں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. ہمیشہ ان کی بنیادیں جن لوگوں نے بنائی، یعنی مسجد ضرار بنایا، وہ شک ہوگی ان کے دلوں میں. ان کی بنیاد شک ہوگی ان کے دلوں میں، یعنی وہ ایمان کے لیے نہیں بنایا، ایمان کی مضبوطی کے لیے نہیں بنایا، ویسے ہی شک شبہے کے لیے بنایا. الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل الگ الگ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ منافقین کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ سیاسی جوڑ ہوتا ہے، مومنین کے لیے قلب کی طرح قلبی محبت نہیں ہوتی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.